عمر میں نعت پڑھنے کے لیے تیار کیا وہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ میں مجاہد ملت کو زحمت خطاب دینے سے پہلے یہ قطعہ انہی کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ خدائے رزق عیاں کر نہاں خزینوں کو، ہنر نمائی کی توفیق دے زمینوں کو، گوہر فشانی یا چشم ازا کا محرم کون، نگینہ ساز ہی سمجھیں گے ان نگینوں کو، نگینہ ساز ہی سمجھیں گے ان نگینوں کو۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے مجاہد ملت محترم مجید اللہ خان فرحت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مقدس جشن سے خطاب فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آج کا یہ جلسہ عام بعنوان جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر اہتمام مجلس بچاؤ تحریک، نگران کار جلسہ علماء اکرام، مشائخین عظام، تحریک کے قائدین، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی معزز دختران ملت، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حیات بخشا، زندگی نے وفا کیا، اور میں آپ جیسے خوش نصیبوں میں سے میں ایک ہوں جو آج اس ذکر رسول کی محفل میں خدمت کا موقع حاصل ہوا۔ میری انتہائی خوش نصیبی و فیروز بختی ہے کہ میں آپ جیسے برادران ملت کے سامنے کچھ الفاظ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس جلسے کے بانی مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب کے حق میں یہ دعا کرتے ہوئے اپنے تقریر کا آغاز کروں گا۔ جس شخصیت نے ساری زندگی اللہ اس کے حبیب کی خوشنودی کے لیے زندگی گزاری، اس جلسے کو آراستہ کیا، آج اس نونہال معصوم بچے کی نعت سننے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس یہ جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد حاصل ہوا۔ یہ نسلاً بعد نسلن کرنن بعد کرنن، آپ کو اور مجھ کو یہ خدمت کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کو اس خدمت کے لیے تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کو مبعوث کرنا منشا و مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کی تخلیق نہ فرماتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور نہایتی اخلاق و احترام کے ساتھ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو کہ جب عرش تھا نہ فرش تھا، نہ لوح تھا نہ قلم تھا، نہ حور تھے نہ ملائک تھے، جب کچھ نہیں تھا میں تھا،
جب کچھ نہیں تھا میں تھا. تو اس سے یہ بات قائم ہو گئی کہ دنیا آج جو تحقیق کر رہی ہے یہ تحقیق کا سلسلہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور یہ تحقیق کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور انسانی ذہن اپنی طاقت اور صلاحیتوں کی بنیاد پہ اس تحقیق کے سلسلے کو جاری رکھے گا کہ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا سابقہ میں جب سائنس ترقی نہیں کری تھی تو یہ اعلان کیا جاتا کہ یہ دنیا 10 لاکھ سال پرانی ہے. تحقیق کی بنیاد پہ کہا جاتا 20 لاکھ سال پرانی ہے. اللہ بھی ثواب یہ دنیا کتنی عمر رکھتی ہے اس کا اندازہ نہیں، لیکن اس دنیا کی عمر کا اندازہ اس حساب سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے 70,000 برس قبل میں نے اپنے نور سے ایک نور بنایا، نور کو تخلیق کیا، اور اس کائنات کی تخلیق سے 70,000 برس قبل اللہ رب العالمین نے اس نور کی پیروی کی. اور اس کو یہ حدیث میں نے جب ابھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ ساری کائنات کا وجہ تخلیق کائنات اگر کوئی ہے تو وہ میرے آقا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں. اور ایسے حالات میں آپ خود غور سے دیکھیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ آج مختلف گوشوں سے اسلام کو ایک دقیانوسی مذہب اور اسلام کے تعلق سے یہود و نصارہ کا عالمی سطح پر جو پروپیگنڈا ہے، جب تک مسلمان اس ہونے والے دشمنان اسلام کی اس سازشوں کو نہیں سمجھے گا تو مسلمان مستقبل کے راستوں کو آرام کے ساتھ کامیابی کے ساتھ طے نہیں کیا کرتا. آج سوال یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں غور کیجئے کہ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے جس نبی اور رسول کو بھیجا، اور صبح قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں، اس نبی کی امت کی حیثیت سے حکمت اگر کسی کو دی گئی تو وہ قرآن کے ذریعے مسلمان کو دی گئی، سنت کے ذریعے اگر کوئی عمل دیا گیا تو وہ مسلمان کو دیا گیا، اگر حدیث کسی کو دی گئی تو مسلمان کو دیا گیا، زندگی کا طریقہ کسی کو دیا گیا تو مسلمان کو دیا گیا، حکمت کسی کو دی گئی تو مسلمان کو دی گئی، اگر آواز کسی کو دی گئی تو مسلمان کو دی گئی، حق کا پیغام کسی کو دیا گیا مسلمان کو دیا گیا. اس کے باوجود آج دنیا کے مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان غلام ہے. آج ایک دور تھا کہ اسلامی پیغام بتا رہا ہے کہ تم غالب تھے، ساری دنیا پہ تمہارا لوہا مانتی تھی، لیکن آج مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہم مغلوب ہیں. تو تحقیق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جب تحقیق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسلام کا پیغام سے دور ہو جاتے ہیں اور مستقبل کو ماضی کی قید میں بند کر کے سوچا جاتا ہے تو یہ اسلامی پیغام نہیں. اسلام ایک ترقی یافتہ، ترقی پذیر، مستقبل کو سنوارنے والے پیغام کا نام اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام کی اگر تشریح یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول ہیں. اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا تانتا لگا رہا، اور خاتم النبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی آزمائش مجھ پہ کی، نہ ماضی میں کسی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہوا، نہ صبح قیامت تک ہونے والا ہے. تحقیق اس بات کی ہے کہ قرآن میں دو متضاد بات سامنے آ رہی ہے. اسلامی پیغام دو متضاد چیزوں کو پیش کر رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو قصید رسول بنا دیا اور اعلان فرمایا کہ میں بھی ذکر کرتا ہوں، تم بھی ذکر کرو. میرے حور و ملائک درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو.
اور نام گرامی اسم گرامی کے معنوں کو تشہیر کر کے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے معنی کیا ہے، احمد کے معنی کیا ہے؟ محمد اس ذات گرامی کی تشہیر ہے جس کی اللہ رب العالمین نے اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ اللہ صبح قیامت تک کسی ذات کی تعریف کرنے والا نہیں، اس ذات گرامی کی تشہیر ہے محمد۔ احمد، لفظ احمد کے معنی یہ ہے کہ ساخ عرش پر مبعوث ہونے سے قبل اللہ کی حمد و ثنا جس ذات گرامی نے اتنی عبادت کی، اتنی حمد و ثنا بیان کی، اتنی شان بیان کی کہ صبح قیامت تک اللہ کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس ذات گرامی کو احمد کہتے ہیں۔ کہ آسمانوں میں تھے تو احمد تھے، روح زمین پہ آئے تو محمد بن کے آئے، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین شان بیان کر رہا ہے، اور کہیں طٰہٰ و یاسین کہہ کے پکار رہا ہے، اور محبت کے سارے خزانوں کو اللہ رب العالمین نے نچھاور کر دیا، اور جس کے صدقے طفیل میں آپ کی میری نہیں بلکہ نبیوں کی اگر بخشش اللہ رب العالمین نے رکھا، نبیوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کا کوئی سبب و ذریعہ بتایا، تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو نام گرامی اسم گرامی حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوئی۔ میدان محشر میں ایسے حالات رہیں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں رہے گا، ہر کوئی اپنی مغفرت کا سبب تلاش کرتے رہے گا، ساری امتیں دوڑتی رہے گی، حضرت آدم کے حضور میں حاضر ہو کے کہے گی کہ آدم علیہ السلام آپ تو ابو البشر ہے، اس دنیا میں ہم آنے کا سبب ہے، آپ ہماری وکالت کریں۔ تو آدم علیہ السلام کا یہی جواب رہے گا کہ چلا تو چلوں، کیسے چلوں؟ کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اے آدم میں نے تم کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے، اللہ آج جل و جلال میں ہے کہ اللہ کی قدرت آج جلال میں ہے، میں سامنے نہیں جاتا۔ نوح علیہ السلام سے امت دوڑ کر التجا کرے گی کہ نوح علیہ السلام آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ طوفان نوح سے بچا کے انسانیت کو آپ نے حیات بخشا تھا، اور آپ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور میں ہماری وکالت کریں۔ تو نوح علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ کیسے کہوں کہ جب طوفان نوح آیا اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح ساری تمہاری امت کو کشتی میں بٹھاؤ اور چلے جاؤ، اور جب طوفان نوح شباب پہ آیا ان کی نافرمان اولاد، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا اور التجا کی اپنے ابا سے کہ میری جان بچا لو، تو طوفان نوح سے بچانے کے لیے نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت میں ہاتھ نکالا تھا جو احکام الہی کے خلاف تھا، تو نوح علیہ السلام جواب نہیں دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ وکالت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی کہ میں نے ایک مقامی حاکم کے سامنے ایک جھوٹ بولا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی بہن ہونے کا اعلان کر دیا تھا، جب اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا تو میں کیسے جواب دوں؟ موسیٰ سے کہا جائے گا جب سب ختم ہو جائے گا تو حوض کوثر پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی محتاج یہ امت ہی نہیں، سارے انبیاء سارے نبیوں کا تانتا رہے گا، اس میں محمد کے صدقے میں ساری کائنات کی بخشش اور نبیوں کی بخشش کا ذریعہ رہے گا۔ آج مغربی صلیبی سازش اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات اور ملت کے داخلی معاملات عالم اسلام پہ ہونے والے مظالم، دنیا کے ہر حاکم کے ٹیبل پہ قرآن کا فلسفہ جہاد، آج سے 1450 سال پہلے ایک انقلاب برپا ہوا۔ انقلاب کسی فرد نے برپا نہیں کیا، اللہ نے برپا کیا۔
غار ہیرا سے صبح قوم اتر کے آیا نسخے کیمیات لے کے، اعلان فرمایا ان شرک لک ظلم عظیم۔ اگر دنیا میں سب سے بڑا ٹیررزم ہے، دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی ہے، دنیا میں سب سے بڑا آتنکواد ہے، تو وہ ایک خدا سے ہٹ کے ہزاروں خداؤں کو ماننا۔ اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کفر کے راستے پہ چلنے والوں کے خلاف کافر سے دشمنی نہیں، کفر سے دشمنی ہے۔ کفر دل میں بسے ہوئے اس کفر کے کینسر کو نکالنے کی ذمہ داری علماء رسول کی ذمہ داری ہے۔ اور آج دنیا اسلامی پیغام کو روکنے کے لیے جہاد کو نئی ترتیب دی۔ یہ جہاد کیا ہے؟ اس جہاد کے تعلق سے فلسفہ کیا ہے؟ بلکہ ایسا ہے کہ نوجوان نسل جو بالخصوص انگریزی مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو آج دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مغربی ذرائع ابلاغ پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کا اتنا اثر ہے کہ آج مسلمان نوجوان اور چند نہاد دانشوروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا جہاد کا راستہ جو ہے، اس جہاد کے راستے کو چھوڑنے کے بعد دنیا میں اصلاح کی جا سکتی ہے، دنیا میں دوسری قوموں کے ساتھ ساجھداری کی جا سکتی ہے۔ تو یہ غور کی بات ہے کہ یہ فلسفہ جہاد کو سمجھنا، سب سے پہلے ان نو نہالوں کو ترتیب دینا، یہ جہاد کا فلسفہ ہی تھا تو دنیا میں انصاف کو قائم کیا، امن کو قائم کیا۔ دنیا میں آج اگر تمیز و تمدن باقی ہے تو یہ قرآن کا فلسفہ جہاد ہی تو ہے جو دنیا میں انسانیت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ بلکہ آپ کی اور میری سب کی روح زمین پہ بسنے والے ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نو نہالوں کو فلسفہ جہاد سمجھائیں۔ ہر مساجد کے خطیب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے ممبروں سے جہاں ساری دنیا میں عیسائی مشنری ہو، صلیبی مشنری کے خلاف ممبر رسول سے فلسفہ جہاد کو صحیح انداز میں سمجھا کے بیان کیا جائے کہ فلسفہ جہاد دنیا میں حقدار کا حق دلانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، بلکہ حقدار کا حق مارنے کے لیے جہاد نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صادق الذی حق الحق، جب تک حقدار کا حق دنیا میں ادا نہیں ہوتا دنیا امن سے نہیں جی سکتی۔ دنیا کے ہر گوشے پہ آپ نظر ڈال کے دیکھیں، چاہے آپ کے گھر سے لے کے عالمی سطح پر اگر کسی گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارتا ہے تو وہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کا حق پڑوسی مارتا ہے تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ محلے میں کسی کا حق کوئی مارتا ہے تو محلے میں امن نہیں رہتا۔ اگر کسی شہر میں کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کا حق مارتا ہے تو شہر میں امن نہیں رہتا، ریاست میں امن نہیں رہتا، عالم میں امن نہیں رہتا۔ لڑائی تو حقدار کے حق کی لڑائی ہے۔ آج حقداروں کا حق مارنے والے جہاد کو ٹیررزم کا نام دیا جا رہا ہے، ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حقدار کا حق دلانے کے لیے روح زمین پہ صبح قیامت تک ہم جہاد کرتے رہے۔ بات تو اتحاد کی جاتی ہے۔ فلسفہ اتحاد کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں بڑی بلند بانگ باتیں آج ساری دنیا میں کی جاتی ہے کہ مسلم ذمہ داران اور پیشوا کی جانب سے اتحاد کسی خیال کا نام نہیں، عمل کا نام ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے یہ حدیث مروی ہے کہ مسلمان کا حق مسلمان پہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور جب دریافت کیا گیا کہ مسلمان کا حق مسلمان پہ کیا ہے، تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، سلام اللہ کا نام ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، تو یہ اتحاد کا آغاز ہوتا ہے۔ جب سلام کرتا ہے دوسرے مسلمان کو تو اتحاد کا پیغام دیتا ہے کہ تمہاری سلامتی کے لیے میں اللہ سے رجوع ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا مسلمان۔ جب یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری سلامتی کے لیے میں اللہ سے رجوع ہوں۔ جب دوسرا سلام کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ ساری مسلمانوں کے مشکلات کو آسان کرے۔ یہ آغاز اتحاد ہے۔ اور آج مسلم معاشرے میں سلام کے معنی یہ ہے میرے بھائی کہ کوئی طاقتور کو سلام کرنا تو اس کے لیے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ طاقت کو ہم سلام کر رہے ہیں،
کوئی دولت مند ہے تو ہم سلام کر رہے ہیں, کوئی اقتدار والا ہے تو ہم سلام کر رہے ہیں, کوئی ایم پی ہے تو سلام کر رہے ہیں, منسٹر ہے تو سلام کر رہے ہیں, لیکن کوئی ہمارا بزرگ ہے سامنے, بزرگ ہے تو احترام میں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو سلام کا کانسیپٹ مسلمان بھول جاتا ہے, تو اتحاد کا کانسیپٹ کہاں قائم ہو سکتا؟ آج سلام طاقت کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. عزت و اعزاز کی منزل, کسی سے سلام لینا عزت و اعزاز کی منزل بن گئی, تو اس معاشرے کا مستقبل اور ملت کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا, تابناک نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اسلام کی وہ تحریک ہے جس تحریک نے صبح قیامت تک اس کے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس تحریک سے وابستہ ہو جائیں تو خون کے رشتوں سے افضل ہو جائیں. جس نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خون کے رشتوں سے افضل ہو گیا. سلمان ہو فارس کے یا صہیب و روم کے, اللہ کے حبیب نے ایمان و قوت میں باندھ دیا. حبش کے رہنے والے حضرت بلال کو کعبۃ اللہ پہ کھڑا کر کے گوروں کا سیدنا بنا دیا. یہ اسلام خون کے رشتوں کی بنیاد پہ نہیں بلکہ کلمے کی رشتے کی بنیاد پہ, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی بنیاد پہ رشتہ قائم کیا گیا. اور اتحاد کی بات ہے تو اب میں نے ایک چھوٹا سا معاشرے میں ہونے والی بات کہ ایک طاقت کو سلام, جبکہ دنیا کی تاریخ ہے کہ اسلام اور صاحب اسلام کی آمد سے پہلے دنیا طاقت کو حق مانتی تھی, دنیا طاقت کو حق مانتی تھی, اور ہر طاقتور چیز کو پوجا کیا جاتا, اس کی پرستش کی جاتی, آگ کی پرستش کی جاتی, چاند کی پرستش کی جاتی, سورج کی پرستش کی جاتی, سانپ کی پرستش کی جاتی, جانور درندر کی پرستش کی جاتی, اور یہ عقیدہ تھا کہ اس طاقت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کر لیں گے. لیکن آمد اسلام اور صاحب اسلام نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب, صبح قیامت تک کوئی دوسرا انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا, یہ انسانیت کے لیے آخری پیغام اور آخری انقلاب آیا. یہ پیغام دے دیا کہ آمد مصطفیٰ نے فارس کے آتش کدے بجھ گئے اور خانہ کعبہ کے بت گر پڑے, اور یہ پیغام دے دیا کہ دنیا میں حق طاقت ہے, طاقت حق نہیں ہو سکتی. دنیا میں اسلام اور غیر اسلام, مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان طاقت کو حق نہیں مانتا, طاقت کو حق نہیں مانتا. کافر ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں طاقت حق ہے, طاقت کی بنیاد پر دنیا چلے گی. اسلام کہتا ہے کہ حق کی بنیاد پہ اسلام چلے گی. صاحب اسلام نے پیغام دیا کہ حق کی بنیاد پہ انسانیت چلے گی. ہم نے عقیدت حق کی بنیاد پہ ہوگی, احترام حق کی بنیاد پہ ہوگا, اجازات حق کی بنیاد پہ دیے جائیں گے, عزت حق کی بنیاد پہ دی جائے گی, سلام حق کی بنیاد پہ کیا جائے گا, احترام حق کی بنیاد پہ کیا جائے گا. یہ اسلامی پیغام ہے. اگر کسی کوئی طاقت کی بنیاد پہ کسی کو قبول کر لے تو یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. چاہے وہ ہندوستان کا پرائم منسٹر ہو یا امریکہ کا صدر ہو, ایک مسلمان کے سامنے یہی ہے کہ وہ طاقت نہیں, وہ جب تک حق ہے دنیا میں کوئی حق ہے, چاہے کافر بھی حق پہ ہے, اگر وہ انسانیت کی بات کر رہا ہے تو ساجداری کے لیے تیار ہے, لیکن کسی طاقت کی تابعداری کرنے کا اسلام پیغام نہیں دیتا. ہم غلام مصطفیٰ ہیں, کسی طاقت کے غلام نہیں ہو سکتے. ہم غلام مصطفیٰ ہیں, کسی کے غلام نہیں ہو سکتے. ہمارا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, کسی کے دولت خانوں پر, کسی حاکموں کے چوکھٹوں پہ سجدہ کرنے کے لیے زمینوں پر پیشانی نہیں ہے. آج غور و فکر سے دیکھیں کہ اتحاد کی بات ہے تو قرآن نے پیغام دے دیا. 26واں پارہ سورہ فتح, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب اتحاد کی بات کلمے کی بنیاد پہ ہوگی, خون کے رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگی, حق کی بنیاد پہ ہوگی, طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور ان کے ساتھی تم دیکھو گے کہ آپس میں نرم دل اور کافر پہ سخت رہیں گے. اتحاد اس بنیاد پہ ہوگا, اس بنیاد پہ ہوگا. آپس میں نرم دل, کافر پہ سخت ہیں, کفر پہ سخت ہیں, کفر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہیں, صبح قیامت تک جام شہادت پینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج
بابری مسجد کی شہادت اس ہندوستان میں، اور پھر انصاف کی بات. ہندوستان میں بابری مسجد شہید ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک قانون ہے، ایک نظام ہے. اس قانون اور نظام کے مطابق مجددین نے، ملت اسلامیہ کے ذمہ داروں نے کہا کہ دہشت گردوں نے اس کو شہید کیا، قانون سے انصاف مل جائے گا. ارے ان کا انصاف، ارے ایک انصاف. مدینے کی سرزمین پر صاحب اسلام نے صبح قیامت تک بتا دیا کہ انصاف کے چہرے کو تابندہ بنا دیا، انصاف کے چہرے کو تابندہ بنا دیا. ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. ہم علماء سے، مقررین سے، خطیبوں سے یہ واقعہ سنتے آئے. اختلاف ہوا، یہودی نے کہا مسلمان سے فیصلہ کون کرے گا؟ تو مسلمان نے کہا کہ فیصلہ میرے نبی کریں گے. یہودی تیار ہو گیا، چلو ٹھیک ہے. دربار رسالت پہنچے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، اس لیے کہ یہودی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا اسلامی شریعت کی ذمہ داری تھی. اس لیے حق اللہ ہے، سچ اللہ ہے. جو حق کی بات کرے گا وہ اللہ کی بات کرے گا، اور اللہ کے رسول نے اللہ کی بات کی، اس کے حق دلا دیا، اس کو اعلان کر دیا. اور مسلمان تھا جس نے کہا ارے میں تو کلمہ پڑھا، میں مسلمان بنا، میں آپ کا امتی ہوں، میرے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے. اس نے انکار کر دیا. یہودی نے کہا کہ میاں بتاؤ اب کون انصاف کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ عمر فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ عمر اشداء علی الکفار. قرآن کی روشنی میں حضرت عمر کا کریکٹر قرآن بیان کر رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ عمر جس کے عادا پہ شدا سخر. حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے دریافت کیا کیا تم نے دربار رسالت میں رجوع نہیں ہوئے؟ تو اس یہودی نے کہا رجوع تو ہوئے، فیصلہ ہو گیا. دریافت کیا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ یہ فیصلہ ہوا. تو بولے پھر اب کیا فیصلہ؟ کیا فیصلہ جس کے صدقے میں کائنات بنی؟ انصاف ہو گیا، اب انصاف کی بات بھی نہیں کی جا سکتی. مسلمان نے کہا کہ یہ فیصلہ ان کا ہے، آپ کا چاہیے. تلوار لائے، فیصلہ کر دیے، ایک مسلمان کی گردن خلم کر دیے اور یہ بتایا کہ انصاف حق ہے اور حق اللہ ہے. حق اللہ ہے اور جو حق کی بات کرے گا وہ اللہ کی بات کرے گا. جس نے دربار رسالت کے فرمان کو انکار کر دیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا؟ مدینے کی گلیوں میں ہلچل ہو گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا. اب اسلام کا کیا ہوگا؟ اسلام کی صفوں میں کون آئے گا؟ اور منافقین سازش رچانے لگے کہ اسلام میں جو داخل ہوگا اس کو عمر ایسے ہی مار دے گا. جب یہ دربار رسالت میں یہ پیغام پہنچا تو حضرت عمر کو طلب کیا گیا. روتے روتے پریشان حضرت عمر حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے کسی مسلمان کو نہیں، بے ایمان کو مارا ہے. اللہ کے حبیب نے حضرت عمر سے دریافت کیا ہے عمر یہ تو تمہاری محبت کا تقاضا ہے، کہ یہ شریعت کا تقاضا ہے؟ کہ ابھی سوال ذہن کر رہا تھا کہ جبرائیل امین آئے اور وہی لائے کہ جو عمر کی فطرت میں آ گئی وہ اللہ کی شریعت بن گئی. جو عمر کی فطرت میں آ گئی وہ اللہ کی شریعت بن گئی. تو انصاف کے چہرے کو تابندہ بنا دیا صبح قیامت تک. ہے انصاف کرنے والوں بتاؤ کوئی ایسا انصاف کرنے والا ہے؟ آج ہندوستان میں بابری مسجد کی اس مقدس جگہ کو مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان اس ہندوستان کے جمہوری نظام و آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کر کے مسلمانوں کے حوالے کرنے والا ہے. 30 اکتوبر الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ. مختصر سی تقریر الفاظ میں ختم کر دوں گا بات کو کہ عجیب و غریب حالات ہے اس ملک کے معاشرے کے. اگر کوئی بات کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وطن غدار ہو گئے، ملک دشمن ہے، ISI کے ایجنٹ ہے، فلانا ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے اس ملک میں. 30 اکتوبر کا جو ججمنٹ آیا میرے بھائی، میں نے کئی وکلا سے پوچھا، قانون دان سے پوچھا کہ پریامبل آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس آئین کی بنیاد کس پہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو، ہر باشندے کو برابر کے حقوق ہے، اور آئین کے مطابق کسی مذہب کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے، عقیدے کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے. یہ آئین کی بنیاد تھی. لیکن آج آئین کی بنیاد کی دھجیاں اڑانے والے، عصمت ریزی کرنے والے
الہ آباد ہائی کورٹ کے معزز ججوں نے ارے درخواست یہ ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہے؟ ملکیت کا معاملہ ہے، ملکیت کے معاملے میں پارٹیشن، تقسیم، ایسا کیسا فیصلہ؟ یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ خود غور کیجئے۔ پھر اس کے بعد آستھا کی بنیاد پہ فیصلے کیے گئے تو ہندوستان کا سیکولرزم اور ہندوستان کے عین کی عصمت ریزی کی گئی، لیکن آج ہندوستان میں کوئی ایسا رہنما نہیں جو ایوان پارلیمنٹ میں اس کو اٹھائے، اس لیے کہ وہ جج جو عہد لیا تھا کہ میں اس ملک کے سیکولر قانون و عین کی عہد لیتا ہوں، اوت لیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، ورت لیتا ہوں، اس نے عصمت ریزی سیکولرزم قانون کی کر دیا، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی۔ جسٹس گپتا جس نے بابری مسجد کے اس ججمنٹ میں یہ لکھا کہ رام پرکٹ ہوئے، ارے رام پرکٹ ہوئے اور میں نے اس کو مان لیا اور لکھ دیا، ارے رام کی بات کرنے والے، ارے رام لیلا سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہ ہم کوئی تنقید کرنا چاہتے، لیکن جب ہمارے گھر پہ دستک دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ رام رام تو نکل کے جہاد کا جواب دیا جائے گا۔ ہم کسی کے گھر پہ دستک نہیں مارتے، کوئی ہمارے گھر پہ دستک مار کے کہے گا کہ رام جے شری رام کہے گا تو نکل کے پھر فلسفے جہاد ہندوستان میں سمجھانے پہ ہم بھی تیار ہیں۔ اور پھر جب فیصلہ آ گیا میرے بھائی ہندوستان کے شرق و غرب میں الحمدللہ کوئی نہیں اٹھا، ایک ایسا ماحول ہندوستان میں کرفیو، صدر راج، ملٹری راج لگا دیا گیا، لیکن اللہ مغفرت کرے مرحوم غازی ملت کی جس نے اس تحریک کو قائم کیا تھا کہ اس تحریک کے کمزور کارکن میدان میں اترے، اور ہندوستان کے شرق و غرب میں یہ تحریک کو اعزاز ہے کہ تحریک کے نمائندوں نے، تحریک کے بزرگوں نے، تحریک کے کارکنوں نے اس کے خلاف احتجاج کر کے اعلان کیا، جلسے کیا اور بتایا کہ ہندوستان میں انصاف خطرے میں، انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں آج کمیونلزم کو حکومت کی ذریعے سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ آستھا کی بنیاد پہ، بابری مسجد کی کھدوائی کی بنیاد پہ کہیں سے فرضی شواہد لاؤ، 10,000 سال کی بت پرستی کی تاریخ ہے اس ملک میں، کہیں سے کچھ لاؤ اور ڈال دو، کہہ دو کہ یہ سیتا کی رسوئی تھی، یہ رام کی کھڑاوے ہیں، یہ رام کی یہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ رام پرکٹ ہوئے۔ 1948 مسجد مکفل ہونے سے پہلے کوئی رام پرکٹ نہیں ہوئے تھے۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں رام کیوں پرکٹ نہیں ہو رہے؟ ہاں، اتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی ہے، اس میں کیوں نہیں پرکٹ ہوئے؟ بابری مسجد میں کیوں؟ یہ فلسفہ کب تک چلے گا؟ اگر آج الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ پیغام دے رہا ہے کہ اس ملک میں انصاف ختم ہونے کی ڈگر پہ ہے، جس ملک اور معاشرے میں انصاف اور اصول انصاف کے ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں اور قانون و عین ظالم اور دہشت گردی کی ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جاتا ہے، تو مظلوم اپنے انصاف کے راستے خود تلاش کرتے ہیں۔ جب مظلوم اپنے انصاف کے راستے تلاش کرتا ہے وہی تو جہاد ہے، وہی تو جہاد ہے۔ اب کہنے والے کہہ رہے میاں بابری مسجد بھول جاؤ، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میاں آپ کے ایک گھر کا ایک کمرہ آپ بھول جاؤ کسی کو دے دو، نہیں، تیار نہیں ہے۔ گھر کا ایک کمرہ دے دو میاں، نہیں۔ ارے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کا گھر بھولنے کے لیے تیار، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یا دیوبند کے کوئی نہیں بول رہا ارے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے متحد ہو جاؤ، اتحاد قائم کر لو بابری مسجد کے لیے، نہیں، بھول جاؤ۔ بڑے بڑے سورما جو قیادت کے دعوے کر رہے تھے، ارے 6 دسمبر کو شہید ہوئی بابری مسجد، کوئی نہیں تھا، ہم تھے، تحریک تھی، بانی تحریک امان اللہ خان تھے۔ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا سب خاموش ہو گئے، کوئی آواز نہیں اٹھایا۔ ارے ہم تھے، آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے، جہاد کرتے رہیں گے، اللہ کا گھر کی حفاظت اور بابری مسجد کی بازیابی کی بات کرتے رہیں گے۔ کوئی کرے نہ کرے، ہم تو اپنی ذمہ داری نہیں بھولتے۔ میری فطرت سے، میرے مقصد سے مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ یہ فطرت بھی میری سنت کی ادائیگی ہے۔ آج اتحاد 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 سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جس نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اتحاد سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن مفاد پرستوں کی مفاد پرستی کی جس اتحاد میں چھپی ہوئی ہے، اپنے مفادات کے لیے اتحاد کی بات کرنا اور اللہ کے لیے اتحاد کی بات کرنا، یہ دو متضاد پہلو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
میری درخواست ہے ملت اسلامیہ سے، علماء اکرام تشریف فرما ہے، شان رسالت میں کیا تقریر کر سکتا ہوں، کیا گفتگو کر سکتا ہوں کہ میری خوش نصیبی و فیروز بختی ہے کہ زندگی نے وفا کی، میں حاضر ہوا، جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ موقع دیتا رہے میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ یہ بابری مسجد کا فیصلہ اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار، پھر اس کے بعد کے حالات کے تم ذمہ دار۔ بابری مسجد شہید ہوئی یا ہندوستان میں بم بلاسٹ پہلے ہوا؟ پریس کانفرنسوں میں اکثر پوچھا جاتا کہ بم بلاسٹ ہو رہا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہندوستان میں مسلمان بم بلاسٹ کر رہا ہے۔ میں جب بھی کہا تھا، تحریک کے جانب سے بھی کہا گیا تھا، مرحوم آدم ملک صاحب اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، جو مسلمانوں کی خدمت کی ہے، انہوں نے تحریک کی خدمت کی ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ مرحوم آدم ملک صاحب اور میں مکہ مسجد میں تھے، بم بلاسٹ ہوا۔ بم بلاسٹ کے 5 منٹ میں پہنچے، نامہ نگاروں نے، اخبار والوں نے پوچھا تو ہم دونوں نے ایک ہی بات کہی کہ اس کا ذمہ دار مسلمان نہیں ہو سکتا اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، یہ اس کا ذمہ دار RSS ہے۔ اور تصدیق اللہ نے اس لفظ کی، اس بیان کی لاج رکھی کہ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندوستان میں جتنے بم بلاسٹ ہوئے یہ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کیے، یہ کالونی پروہت نے کیے، یہ مظفر نگر میں جو فساد ہوا، اعظم گڑھ کا جو فساد ہے، جو یو پی میں فسادات چل رہے ہیں، یہ فسادات اس ملک کی فاسد طاقتیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے اور اقتدار کے لیے، ہندوستان کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے، اپنے ادنا مفادات کے لیے اس ملک میں فسادات کرا کے ISI اور پاکستان کے ٹیررسٹ ہونے کا نام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ داڑھی رکھنے والا ٹیررسٹ، ٹوپی پہننے والا ٹیررسٹ، یہ نیتی نہیں چلے گی ہندوستان میں، یہ رویہ نہیں چلے گا۔ اور یہاں کے قانون کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ رشوت خور لوگ، آج عام آدمی کی بات کی جا رہی ہے کہ عام آدمی جاگ اٹھا، عام آدمی جاگ اٹھا۔ ارے کوئی انقلاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا چاہے کوئی شخص کا انقلاب ہو، جماعت کا، تحریک کا، جب تک حقدار کا حق دینے کی بات نہیں کرتا۔ اور اس ملک میں جب تک حقدار کا حق دینے کی بات نہیں کی جائے گی، اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کا اتحاد، اس ملک کی ایکتا، اس ملک کی سالمیت خطرے میں ہے۔ میری درخواست اپیل ہے کہ آپ خود غور کیجئے کہ آج مسلم معاشرے میں کتنا بیلنس ہے، کتنا بیلنس ہے۔ ہم حکومت سے اپنے حق حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور بالخصوص سارے ہندوستان کی یہ کیفیت ہے جو مسلم رہنما ہیں، اقتدار کے اونچے مرتبوں پہ فائز ہے، حکومت سے تو نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم مظلوم قوم کے نمائندے ہیں، ہم مسلمانوں کے نمائندے ہیں، اقلیتوں کے نمائندے ہیں۔ جب اپنے پہ آتی ہے، اپنی قوم کا اپن حق دینے کی بات آتی ہے تو وہاں حق دینے کے لیے تیار نہیں، وہاں حدیث نظر نہیں آتی، قرآن نظر نہیں آتا، وہاں ان کو سیرت و سنت نظر نہیں آتی، وہاں غلام مصطفیٰ ہونے کا عمل نہیں پیش کرتے، اپن حق نہیں دیتے۔ حق کی نمائندگی کر کے بات کر کے اس مظلوم قوم کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا اور اپنا دھندا پانی چلانا، یہی تو سیاست ہے دنیا کی۔ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ اب وہ منزل ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد پھر سے انتخابات ہے، پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ فیصلہ اب یہ ہونا ہے کہ طاقت کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے مسلم معاشرے میں یا حقوق کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ فیصلہ ان کے لیے کیا جائے گا جو یہ اعلان کیا کرتا رہے گا ہندوستان میں، کرتا رہوں گا آخری سانس تک، کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس جسٹس گپتا کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے تو الہ آباد ہائی کورٹ کا جسٹس گپتا، اور جن ججوں نے ججمنٹ دیا وہ معزز جج نہیں بلکہ ہندوستان کے دہشت گرد ہے۔ بابری مسجد کا احتجاج کس نے کیا، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا یا دولت کی بنیاد پہ ووٹ اور نوٹ کے رشتے کی بنیاد پہ اقتدار دیا جائے گا، یہ غور کرنا ہے۔ آج اس مختصر اپیل کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ تحریک ہر اس اتحاد کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، ہر اس مسلمان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے، ہر اس مسلمان کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں جو ملت اسلامیہ کے مفادات کے لیے اتحاد کی بات کرتا ہے۔ یہ ذہنوں سے نکال دیجئے کہ نہیں بھائی اتحاد کی بات ہو رہی تو بات اتحاد کی ہو جانی چاہیے، تو ٹھیک ہے۔ غازی ملت سے لے کے آدم ملک صاحب تک، آدم ملک صاحب سے آج ڈاکٹر قائم خان صاحب، ہم نے یہی کہا تھا، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی مقصد کی بنیاد پہ جماعتوں کو قائم کیا جاتا ہے،
کسی مقصد کی بنیاد پہ تحریک انجمن قائم کی جاتی ہیں، تنظیمیں بنائی جاتی ہیں. اگر کسی جماعت میں، کسی تنظیم میں، کسی تحریک میں اس کا مقصد دوسرے درجے پہ آ جائے اور کوئی شخصیت کی بنیاد پہ تنظیمیں، جماعتیں، تحریکیں، انجمنیں چلائی جاتی ہیں تو وہ انجمنیں، تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں وہ قوموں کی نہیں ہوتی بلکہ انفرادیت اور آمرانہ رویے کا متاثر ہو جاتی ہے. یہ اسلامی پیغام نہیں ہو سکتا. آج میری التجا ہے آپ تمام حضرات سے کہ محاسبہ کیجئے، محاسبہ کیجئے، تحقیق کیجئے اخبارات کے ذریعے. ارے ہم کل بھی اعلان کیے، آج بھی کریں گے. جس طرح مرحوم غازی ملت کا اعلان تھا، یہ اعلان تحریک کے ہر کارکن کا ہے، ہر قائد کا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہماری متاع عزیز ہے. ہم کل بھی مجلس کے سپاہی تھے، آخری سانس تک مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت کرتے رہیں گے. اقتدار ملے، اقتدار نہ ملے، اقتدار معنی نہیں رکھتا، مقصد معنی رکھتا ہے. جینے کے لیے ایک مقصد چاہیے. ہر مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ ہم حق پہ رہیں گے اور حق کی وکالت کریں گے، حق کی تبلیغ کریں گے. یہ جماعت آپ کی ہے اور اس جماعت کی حفاظت کے لیے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. تحریک کے اس نظریے کو سمجھیے. تحریک یہ چاہتی ہے کہ جماعت ہو یا حکومت ہو، آپ کا حق آپ کو ملے. آج یہ کہ ایک نمائندہ 500 کروڑ روپے کا، 200 کروڑ روپے، تو پھر کانگریس کے لیڈروں میں، بی جے پی کے لیڈروں میں، تیلگو دیشم کے لیڈروں میں اور آپ کے قائدین میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ آج ہزار کروڑ روپے کے مالک، آج عمارتوں، اتنی عمارتیں، اتنی دولت یہ کہاں سے آئی؟ یہ مظلوم مسلمانوں کی نمائندگی کے نام پہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد دھندے بازیوں کے ذریعے، اوقاف کی جزات بیچنے کے ذریعے، مسلمانوں کے خون کا سودا کرنے کی بنیاد پہ بابری مسجد کے مسئلے میں خاموشی اختیار کرنے کے مسئلے کرتے ہوئے یہ دولتیں کمائی گئی. اور اس دولتوں کی ناجائز کمائی ہوئی دولت کی بنیاد پہ پھر مسلم معاشرے میں دولت کے ذریعے غریب مظلوم مسلمانوں کے مشکلات کو خریدتے ہوئے ان کے آج مخروص مسلمان کو وقتی 1000، 2000، 10,000، 50,000 لاکھ روپے دے کے اس کا ووٹ حاصل کرنا، رائے حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا، یہی تو ان کا اتحاد ہے. اس سے ہٹ کے کیا ہے بتائیے؟ میری درخواست ہے، اپیل ہے، حالات کو سمجھو. اگر حالات کو نہیں سمجھو گے تو پھر مستقبل میں بڑے مسائل ہوں گے. میں یہ اعلان کرتا ہوں آج اس جلسے کے ذریعے کہ ہندوستان میں اللہ رب العالمین مسلمانوں پہ بڑا مہربان ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے کہ جب مظلوم گھر سے نکلے گا اور حالات ایسے رہیں گے کہ ظالم قتل عام مظلوموں کا کرے گا، مسلمانوں کا کرے گا، تو ویسے حالات میں ایک مسیحا کو مقرر کروں گا. اور آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دلی سے انقلاب نکل رہا ہے، ہندوستان کی گلیوں میں پہنچنے والا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے. اور حالات کیا ہے؟ ابھی ترزیہ چل رہا ہے حالات کا. لیکن یہ بات ضرور نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی دہشت گرد گجرات کا پرائم منسٹر نہیں بنے گا. کوئی ہندوستان کے اندر پرائم منسٹر اب گجرات میں نسل کشی کرنے والا، مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والا نہیں بنے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ ان کی صفوں کو تہس نہس ہو جائیں گے. صبح قیامت تک یہ کافروں کا پلان کہ دنیا میں اور بالخصوص اس ملک میں جو مسلمانوں کے تعلق سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میری گزارش ہے، التجا ہے آپ تمام حضرات سے کہ تحریک کے مقاصد کو سمجھیے اور تحریک سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ ساری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، حیدرآباد کی سرزمین پہ بھی تبدیلی آئے گی اور وہ تبدیلی کے کھلے عام مقاصد ہوں گے. تبدیلی مظلوم کا حق دلانا، تبدیلی کے معنی یہ ہے کہ انقلاب کے معنی کہ تبدیلی، اور تبدیلی کے معنی یہ ہے کہ جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا اور آپ کی جماعت جب تک طاقتور نہیں بنتی، اس کے لیے تحریک کا ساتھ دیجئے. تحریک ضرور تبدیلی لائے گی، چینج لائے گی اور معاشرے میں ماحول بدلے گا. یہ لینڈ گرابروں کا راج، یہ غنڈہ گردوں کا راج، آج یہ دلالوں کا راج، یہ بروکروں کا راج، یہ کانگریس کا کلچر جو پرانے شہر مسلم معاشرے میں آیا، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور مظلوم مسلمانوں کی خدمت کی جائے گی. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.